آج مجھے اتنی صبح کزنوں کے ساتھ خامپور ڈیم پر کیوں جانا پڑا اور اس بھائی کو ہمیں اتنے پیسے کیوں دینے پڑے اور مجھے یہ کچا انڈا کیوں کھانا پڑا، آج کے ولاگ میں آپ کو پتا چل ہی جائے گا۔ تو آج صبح جو ہی اٹھا، فجر کی نماز ادا کی تو فوراً گھر کی طرف روانہ ہوا۔ تو ماشاءاللہ سے آج کا موسم بھی بہت پیارا تھا۔ خیر بائک نکالی کیونکہ آج مجھے کزنوں کے ساتھ خامپور ڈیم پر جانا تھا، کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ 500 سبسکرائبر پورے ہوتے ہی تم لوگوں کو خامپور ڈیم گھومنے لے کے جاؤں گا، جو کہ الحمدللہ آپ کے پیار محبت سے آج پورے ہی ہو گئے۔ اور آج رات ان کی وجہ سے میری نیند بھی پوری نہیں ہوئی، کال کرتے ہی جا رہے تھے۔ خیر تو اتنے میں چاچو صاحب بھی گھر سے نکلے، بائک سٹارٹ کی اور فوراً بائک پر بیٹھ کر جاوید کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ پہنچتے ہی جاوید کو کال کی تو اتنے میں جاوید آ ہی گیا۔ تینوں بائک پر بیٹھ کر اگلے سٹاپ کی طرف روانہ ہوئے۔ فرحاد بھائی کو بھی ساتھ لیا اور چاروں بائک پر بیٹھ کر چاچو کے گھر کی طرف روانہ ہوئے گاڑی نکالنے۔ گاڑی بھی ہمارے انتظار کے لیے کھڑی تھی اور آج اس کی پیاس بھی بجھانی تھی، تو فوراً گاڑی سٹارٹ کی اور سیدھا پیٹرول پمپ پر پہنچے۔ گاڑی میں پیٹرول بھروایا، بھائی کو پیسے دیے اور سیدھا اپنے مشن کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں جا ہی رہے تھے کہ پتہ نہیں چاچو صاحب کو ڈگی میں کیا دیکھا، دیکھتے ہی جا رہے تھے۔ خیر صبح کا سفر بھی بادشاہوں سے کم نہیں، کیونکہ روڈ اتنا خالی تھا کہ کوئی پرائم منسٹر تو آ رہا ہے۔ خیر تو مجھے یہ پہاڑی دکھی جسے دیکھ کے میرا دل تو گارڈن ہو گیا۔ تو اتنے میں ہم ترناوے پل پر پہنچ گئے۔ تو یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ہمیں دادا ابو گرمیوں میں نہانے لاتے تھے۔ اگر آپ ہی یہاں پہ کبھی نہائے ہیں تو کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ فرحاد بھائی گپ شپ بھی لگا رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے کہ میں تو آج پیراشوٹ میں بیٹھ کے ہی رہوں گا، خیر جو کہ میرا بھی بہت ارمان ہے۔ تو آخر کار ہم خامپور ڈیم پر پہنچ ہی گئے، گاڑی پارک کی اور انجوائے کرنے لگے۔ ماشاءاللہ سے موسم بہت ہی پیارا تھا، لیکن ہمیں تو یہاں پہ کوں کے علاوہ کوئی دکھ ہی نہیں رہا تھا۔ ہم تو بہت ارمان ساتھ لے کے آئے تھے، لیکن ارمان تو سارے خامپور ڈیم میں وڑ ہی گئے۔ چاچو صاحب فرحاد بھائی کو پوز بتا رہے تھے اور کیمرہ مین جاوید صاحب تصویریں کھینچ رہے تھے۔ خیر تصویریں کھینچی اور سیدھا نیچے آئے۔ یہ بیچاری کشتی بھی ہمارا انتظار کر رہی تھی، لیکن چلانے والا کوئی نہیں تھا۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد فرحاد بھائی بولے کہ چلو اس پہاڑی پہ چلتے ہیں، ادھر تصویریں صحیح آئیں گی۔ پھر کیا، میں نے بھی بس گاڑی کے سمیت گیئر بدلا اور پہنچ گیا۔ یہاں پہ تو واقعی میں خامپور ڈیم کی لک خوندور لگ رہی تھی اور ساتھ ساتھ مجھے تو ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی۔ یہاں پہ انہوں نے کچھ تصویریں لی، میں تو دیکھتے ہی جا رہا تھا۔ ان کو پتہ نہیں تصویروں کا کیا نشہ چڑھ گیا، یہ سب ویو کی چکر میں کدھر سے کدھر پہنچ گئے۔ خیر میں بھی انہوں کا ہی بھائی ہوں، میں بھی دوڑ چلا۔ ادھر کا ویو تو ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ خیر تصویریں لی اور سیدھا واپسی کا گیئر بدلا۔ راستے میں آپ نے اس مسجد کی طرف غور تو کیا ہی ہوگا، جو کہ 15-16 سالوں کے بعد اس مسجد کی لوگ کچھ اس طرح نکلی جو میں نے بچپن میں دیکھی تھی۔ تو پھر میری نظر اس بس پہ پڑی جس کے پیچھے لکھا تھا تو کھینچ میری فوٹو، بس پھر میں نے بھی یہ تصویر کھینچی، بس والے کا ارمان پورا کیا۔ خیر صبح ہم نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، تو ہم سیدھا اسکویٹا ہوٹل پر پہنچے۔ ناشتے کا آرڈر دیا جو کہ ریڈی ہو کے آ بھی گیا۔ تو پہلے میں نے ان کی فرائی چنے ٹرائی کیے جو کہ بہت ہی خوندور تھے۔ پھر میں نے ان کا نیم پختہ انڈا ٹرائی کیا، نیم پختہ یعنی کچا انڈا، اردو میں پتہ نہیں اس کو، خیر جو بھی بولتے ہیں، بس ٹرائی کیا جو بہت ہی مزے کا تھا۔ پھر میں نے ان کی کڑک چائے ٹرائی کی، ان کی چائے کا تو الگ ہی سواد ہے۔ خیر ناشتہ کرنے کے بعد سیدھا گھر کی طرف روانہ ہوا۔ تو پھر ملیں گے کسی نیکسٹ بلاگ پر، تب تک کے لیے والسلام۔